السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میری طرف سے عید الفطر مبارک۔ آج میں ایک بہت اہم بات بتاؤں گا آپ کو۔ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آیا تھا تو اس ٹائم الحمدللہ مسجدوں میں ایسے مسلمان بھرے تھے جیسے جیل سے کوئی قیدی چھوٹے ہوں۔ ماشاء اللہ مسجدیں ہماری بھری ہوئی تھیں۔ تراویح میں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء میں مسجدیں ہماری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ لوگ پہلی، دوسری، تیسری صف میں جانے کے لیے لڑائی تک لڑ لیتے تھے کہ مجھے بیٹھنا ہے۔ اور جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا گیا، جیسے جیسے عشرے ختم ہوتے گئے، عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت، عشرۂ جہنم سے آزادی جیسے جیسے ختم ہوتے گئے، ویسے ویسے مسلمان بھی ہمارے بھائی کم ہوتے گئے۔ اب جہاں تک قرآن مکمل تک تو مسلمان ٹکے رہے، ہمارے بھائی تراویح تک ٹکے رہے۔ اس کے بعد جب قرآن مکمل ہو گیا تو سوچ لیا ہم نے کہ اب تراویح نہیں پڑھیں گے۔ تراویح تو ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہے، صرف قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح نہیں مکمل ہوئی ہے۔ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سنت موقدہ ہے، اسے پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے ہم۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تراویح نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے لیکن چھوڑنا نہیں ہے تراویح۔ اور اب رمضان بھی جا چکے ہیں اور عید ماشاءاللہ ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان بھی نصیب کرے ہم گناہ گار کو، اور عید بھی نصیب کری۔ پر افسوس، اس قوم کا افسوس کہ ہم نے 29 روزے بھی رکھے، 29 دن تراویح بھی پڑھی، اور 29 دن نمازیں بھی پانچوں ادا کری ہیں، باجماعت ادا کری ہیں، لیکن 29 دن کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے نمازیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب نماز نہیں پڑھنا ہے، اب نماز کا کوئی کام نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ اب رمضان تو چلے گئے، اب نماز کا ثواب تو ملنا ہے نہیں، نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے اب۔ یہ ایک ذہن بنا لیا ہم لوگوں نے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ نماز اپنی جگہ پہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ پہ فرض ہے۔ نماز ہمیں پوری سال پڑھنا ہے، روزے ہمیں ایک مہینے رکھنا ہے۔ یہ مہینہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہم صرف روزے رکھیں، یہ مہینہ ہمیں متقی پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں، ہم سے تہجد بھی نہ چھوٹے۔ رمضان میں تو انسان تہجد پڑھتا ہے، پھر سحری کرتا ہے، پھر فجر پڑھتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ 10 دن میں ایک ایک قرآن مکمل کر رہا ہے، 6 دن میں ایک قرآن مکمل کر رہا ہے۔ پورے رمضان میں 3 4 5 6 قرآن مکمل کر رہا ہے، اور رمضان بعد قرآن بند۔ اب قرآن پڑھنے کوئی کام ہی نہیں ہے، قرآن پڑھ کے کیا کریں گے اب قرآن پڑھنے کا نہ ثواب ملے گا، نہ قرآن کو چھونے کا ثواب ملے گا، نہ قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ ویسے تو مسجدوں میں مسجدیں بھری رہتی تھی ماشاءاللہ رمضان میں، فجر بعد، ظہر بعد انسان مصروف ہے قرآن کی تلاوت میں، تسبیح میں، نمازوں میں، نوافل میں، لیکن اب سب کچھ تہا دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کام نہیں چلے گا۔ نمازیں ہمارے لیے 5 وقت کی فرض ہیں، اتنی آسانی سے نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ رمضان تک مسلمان ایسے رہتا ہے کہ ہاں ارے ہم مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہونے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں آزمائشوں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ میرے بھائی، ہم جب اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟
یہ تو ہمیں شکر بھیجنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ ایسی امت میں ہیں جس میں عذاب ہی نہیں آ رہا، ورنہ تو پہلے کی تو امتیں تھیں کہ جبریل علیہ السلام زمین کو پلٹ دیتے تھے، ایسے ایسے عذاب آئے تھے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ اب تو پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں کہ جس کی امت پر عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ کا شکر بھیجنا چاہیے کہ وہ ہمیں 3 ٹائم کا کھانا ہم گناہ گاروں کو دے رہا ہے، ہم پھر بھی کوئی فکر نہیں کر رہے، کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن بزنس کی میٹنگ کرنے کے لیے ٹائم ہے، دکانوں پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، فضول کی باتوں کے لیے ٹائم ہے، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے ٹائم ہے، میچ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، پارٹی کرنے کے لیے ٹائم ہے، درگاہوں پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، پر نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر کسی اجمیر کی درگاہ پہ جانا ہو تو انسان 3 دن 6 دن 1 ہفتہ پہلے پلان بنا لے کہ ہمیں جانا ہے، ساری تیاریاں کر لے گا۔ درگاہ پہ جانا جائز ہے، الحمدللہ اہل سنت کو جانا چاہیے درگاہ پہ، ہمارا عقیدہ ہے، ہم الحمدللہ اس میں کہ نہیں کہ درگاہ پہ جانے کو بدعت مانے، درگاہ پہ جانا چاہیے اور ہم جاتے ہیں الحمدللہ، پر نمازوں کو قضا کر کے نہیں، ایسا نہیں ہے، نمازوں کو قضا کر کے ہم درگاہ پہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال کہنا یہی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نماز صرف رمضان کے لیے فرض نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھیں 5 وقت کی، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی جزا دے گا۔ ہاں، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو پہلے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اس کی پریشانی ختم ہو جاتی تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، چاہے ہم ہو چاہے کوئی ہو۔ ہمیں تو اللہ کا شکر بھیجنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے نماز کا۔ تو انشاءاللہ نماز پڑھیں، اور ویسے ہی پڑھیں جیسے رمضان میں پڑھ رہے تھے، نمازوں کو قضا نہ کریں، نہ ہی چھوڑیں۔ نماز صرف رمضان میں نہیں ہوتی ہے، نماز پورے سال ہر ٹائم نماز پڑھیں۔ نماز کی جزا انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا۔ کیا پتہ اگلی سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے، کیا پتہ ابھی ہم کہیں جا رہے ہیں واپس آئیں نہ آئیں، کیا پتہ ہم رات میں سو رہے ہیں صبح اٹھیں نہ اٹھیں، کل کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم رمضان میں ہی نہیں، انشاءاللہ ہر دن 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔